السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ بلا شبہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے، جسے وہ دھتکار دے، اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہماری کلاس کا حصہ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو یعنی معوذتین، کیونکہ آج ہماری کلاس کا حصہ ہے سورہ فلق اور ناس، تو سورہ فلق اور ناس کا شان نزول کیا ہے، کن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یعنی ختم کرنے کے لیے معوذتین صورتیں نازل ہوئیں۔ اس ایک جملے سے، ایک سینٹنس سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جادو ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے اوپر بھی جادو ہوا، کیونکہ یہ بیماری کی ایک قسم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیماری کا اثر ہوا کرتا تھا، اور پتھر وغیرہ سے یا کوئی ایسی چیز سے چوٹ بھی لگتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی کی زندگی میں ہے۔ اس وجہ سے بھی کہ اگر جادو ہو جائے تو ہم کیا کریں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کیا۔ اس لیے بھی آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے اس اثر کو ایک یہودی جادوگر کے جادو کرنے کی وجہ سے لگا دیا، یا اللہ رب العزت اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، چند پوائنٹس آپ لوگ نقل کریں، لکھیں۔ پہلا، کیا جادو ہوتا ہے؟ کیونکہ کئی مسلمانوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ دوسرا، جادوگر کی کیا پہچان ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جادو کا علاج کرانے کے لیے جادوگر کے ہی پاس چلے جاتے ہیں، اور انہیں وہم ہوتا ہے، جادو نہیں ہوتا، اور پھر وہ جادو کر دیتا ہے۔ تو جادوگر کا پہچاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرا، جادو نہ ہو، جادو سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ اس پریشانی میں ہی ہم مبتلا نہ ہوں۔ چوتھا، جادو ہو گیا ہے، اس بات کی علامت کیا ہے۔ پانچواں، جادو کا علاج کس طرح سے کریں۔ تو یہ پانچوں پوائنٹ تو نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، لیکن چند چیزوں پر ہم آج غور کریں گے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کسے کہتے ہیں۔ جادو کا اصطلاحی معنی ہے جادو ایسے گرہ یعنی گٹھان میں زیادہ تر گٹھان مار کر کے لوگ جادو کرتے ہیں، یعنی جادو کرتے جاتے ہیں کسی منتر سے، کسی بات سے، اور اس میں گٹھان مارتے جاتے ہیں۔ دم، منتر پڑھتے ہیں، دم پڑھتے ہیں، اور کلمات کا نام ہے، یعنی جادو ایسے گرہ، گٹھان، دم، منتر، کلمات کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جاتا ہے، یعنی لکھ کے بھی کیا جاتا ہے، بول کے بھی کیا جاتا ہے، یا جادوگر اس کے ذریعے ایسا عمل کرتا ہے جس کے باعث اس شخص کا بدن، یعنی وہ ایسا کچھ عمل کرتا ہے اس کے بال سے یا اس کے کپڑے سے کیوں؟ کیونکہ جادو جو ہے وہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان اس تک کیسے پہنچے گا؟ جس کو اس کو جادو سے متاثر کرنا ہے، اس تک پہنچانے کے لیے وہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے جادوگر، یا اس کا کپڑا مانگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کپڑے میں اس کی پسینے کی بو ہے، یا اس کے بال مانگتا ہے، یعنی اس سے کنیکٹ کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جادوگر کہ جس کے ذریعے سے اس تک پہنچ جائے۔ اور اگر یہ سنت طریقے سے علاج کر رہا ہے تو پھر اسے اس کا ماں کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کپڑا منگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بال وغیرہ بلوانے کی ضرورت، کیونکہ وہ تو ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ رب العزت سے دعا کرے گا۔ تو یہ جادوگر کی پہچان ہے کہ وہ ماں کا نام پوچھے گا، کیونکہ اس کو جادو کرانا ہے اپنے موکل سے، اپنے شیطان سے۔ اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے پھر اسے کیا چاہیے؟ وہ رات کے اندھیرے کا کوئی عمل بتائے گا، آپ کو کالے کپڑے بلوائے گا، کیونکہ شیاطین کالی چیزوں سے، اندھیرے سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ کالا مرغا بلوائے گا یا کالا
بکرا بلوائے گا، اس قسم کی چیزیں وہ بلوائے گا۔ تو یہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ پھر سے دیکھیں، جادو ایسے گرہ، دم، منتر اور کلمات کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لکھ کر کے بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں جگہ لے جا کے اس کو گاڑ دو، فلاں جگہ ایسا کر دو۔ یا جادوگر اس کے ذریعے ایسا عمل کرتا ہے جس کی باعث اسے اس شخص کا بدن اور دل متاثر ہوتا ہے۔ جادو سے بدن بھی متاثر ہوتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دل متاثر ہوتا ہے، دل میں گھبراہٹ یا کچھ اور ایسی چیزیں جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جادو کا قطعاً اثر ہوتا ہے، یعنی جادو کا اثر ہوتا ہے، لہذا اس کے ذریعے انسان کو قتل تک کیا جا سکتا ہے، بیمار کیا جا سکتا ہے، بیوی سے قربت کی تعلقات میں دوری پیدا کی جا سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت یا بہت زیادہ محبت یا بہت زیادہ نفرت پیدا کی جا سکتی، یعنی اس چیز کو جادو کہتے ہیں۔ جادو کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، جو اس کی حقیقت ہے اس سے پھیر دینے کا نام ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے رسی ڈالی، لیکن وہ سانپ کی طرح نظر آ رہی تھی، رسی ڈالی تھی اور سانپ کی طرح نظر آ رہی تھی، یعنی نظر کو وہ دکھانا، اتنا متاثر کر دینا جتنا وہ جادوگر چاہتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سانپ سے ڈر لگنے لگا تھا، اور اللہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، اپنا اثر ڈالو، تو متاثر ہوئے آپ بھی، اور آپ کو بھی وہ جادو نظر آنے لگا، یعنی سانپ دکھنے لگی۔ جادو ہونے کی دلیل، کیونکہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں کہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ صرف میں آیت نمبر بتاؤں گا جہاں پہ جادو کا ذکر ہے، قرآن کی آیتیں جادو کے ہونے کی دلیل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 نوٹ کریں، سورہ آراف آیت نمبر 115 سے 122، سورہ یونس آیت نمبر 81، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 سے 69، 66 سے 69، اور بخاری شریف میں بھی حدیث ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو ہوا، اور یہ ہم آخر میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو ہوا تو یہی صورت نازل ہوئی جس سے وہ جادو کو زائل کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا ہمیں کلام دیا ہے جس میں ہر قسم کے مرض کا علاج ہے، اور ہر قسم کی پریشانی سے جو پریشانی کا حل ہے اس کے اندر موجود ہے، ہر قسم کی پریشانی کا حل۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود بھی امت مسلمہ کی اکثریت اس کلام سے، اس عظیم نعمت سے دور ہے۔ اللہ رب العزت اس کلام کو ایک ایک گھر تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ لیں کہ جادو بھی محتاج ہے اللہ کے حکم، یعنی کوئی جادوگر جادو کر رہا ہے، وہ جادو اس وقت تک ٹچ نہیں کرے گا، وہ جادو اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوگا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی جادو کا اثر ہوگا۔ یہاں یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے، کسی کی یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اللہ کیوں جادوگر کے اس کفریہ عمل کو کامیاب ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ جب یہ کفریہ عمل ہے، نقصان پہنچانے والا عمل ہے، تو اللہ رب العزت کیوں راضی ہو جاتا ہے کہ وہ جادو لگ جاتا ہے؟ جواب، ہر طرح کا شر یعنی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں، شر برائی، اور ایک ہوتی ہے اچھائی، تو ہر طرح کا شر اور خیر یعنی اچھائی، یہ دونوں چیز شر اور خیر اللہ ہی کے طرف سے۔ تو اللہ نے شر کیوں پیدا کیا؟ جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، شر ہی، اور بھی مصیبت اور پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، اور اسی میں کی ایک چیز یہ جادو ہے۔ تو اللہ نے شر کیوں پیدا کیا؟ ساری چیز اچھائی ہونا تھا، خیر ہونا تھا۔ جواب، شر یعنی تکلیف، نقصان پہنچانا۔ شر اس لیے پیدا کیا، نقصان ہمیں اس لیے پہنچتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی شر تمہیں پہنچتا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ کیوں؟ جب جنت اور جہنم ہے تو دنیا میں کیوں؟ جواب، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، اس قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے تاکہ تم رجوع کرو۔ تو یہ چھوٹی موٹی مار اللہ کیوں مار رہا ہے؟ تاکہ ہم توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے عقیدے کا اہتمام نہیں کیا، ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اللہ کے کلام کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، صبح شام کے اذکار کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، ہم کفر اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اگر کوئی جادو کر رہا تھا تو اسے اجازت دے دیا، لگ گیا۔ یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ جادو لگ جاتا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آزمائش، یعنی جو بھی شر ہم تک پہنچ رہا ہے یا تو وہ گناہ کی وجہ سے پہنچ رہا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں، یعنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے ہماری تکلیف پہ ہمیں مار رہا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی شخص غلطی ہی نہیں کر رہا ہے،
اور اس کے بعد وہ ملوث ہو گیا۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، کہ یہ پریشانی اس تک پہنچی ہے، اس پریشانی کے بعد یہ کیا کرتا ہے، یہ خالق کے پاس آتا ہے یا مخلوق کے پاس جاتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آتا ہے، اس کے سامنے دست دراز ہوتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس سے آگزاری کرتا ہے، یا پھر یہ شرک کرتا ہے کسی مخلوق کے پاس جا کر کے اور اس کا علاج کرتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ دے کر کے بھی آزمت ہے، لے کر کے بھی۔ اللہ کے حکم کے بغیر جادو نہیں لگتا۔ اس کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم دلیل دیکھیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، کفر ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس، ناس شہر، شہر کہتے ہیں جادو کو، وما انزل علی الملکین بابیل ہاروت و ماروت، ترجمہ دیکھیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا۔ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت ہے اور یہ حکومت ہے یہ جادو ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، کوئی جادو نہیں سیکھا نہ کیا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ یہ کفر جو تھا شیاطین کا تھا، یہ جادو جو ہے یہ شیاطین کی طرف سے، اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ شیاطین ہی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابیل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، دو فرشتوں پر نازل کیا، وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، ہمیں تمہیں اللہ نے آزمائش بنا کے بھیجا ہے، مت آؤ ہمارے قریب۔ جیسے کوئی خوبصورت لڑکی اور لڑکے کو یہ کہہ رہی ہے میرے قریب مت آ، میں آزمائش ہوں، اللہ نے آزمائش بنایا ہے کہ تو میرے طرف آتا یا نہیں آتا، لیکن وہ بولے نہیں مجھے تو آنا ہی۔ اس طریقے سے فرشتوں نے کہا کہ ہم آزمائش ہے، صرف ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا اللہ نے کہ تم ہمارے پیچھے آتے ہو یا خالق کائنات کے حکم کو مانتے ہو، لہٰذا تو کفر نہ کر۔ فرشتے یہ سمجھاتے تھے تو کفر مت کر۔ چنانچہ لوگ ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے، جس کے ذریعے، کیوں سیکھتے؟ جس کے ذریعے، سیکھتے کیوں ہیں نوٹ کرتے جائیں، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں ترجمہ، جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، یعنی مرد اور میاں بیوی کے بیچ میں جدائی پیدا کرنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ساس بہو کے بیچ میں، رشتہ داروں کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، اتحاد اور اتفاق کو گھر سے ختم کر دینا، یہ جادوگر کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے ایسا؟ یہ حسد ہے۔ جو بھی آپ کے اوپر جادو کرا رہا ہے اسے حسد ہے آپ سے، یا تو آپ کے مال سے، یا آپ کی خوبصورتی سے، یا آپ کی عزت سے، کسی چیز سے اسے حسد ہو گیا ہے، دشمنی ہو گئی ہے، اور وہ دشمنی نکالنے کے لیے ایسا عمل جادوگر کے پاس جا کر کے کروا رہا ہے، اور وہ اس جادو سے، اب یہ پوائنٹ کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں سے ایک بہت تسلی والی بات ہمیں ملی کہ جادوگر اور جادو سے ڈر ہمارے دل سے نکل گیا۔ نہ جادوگر کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی جادو کچھ کر سکتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو ہمیں ڈرنا کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جادوگر ڈرنے کی چیز نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے جس سے ہمیں ڈرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ کا حکم کیوں ہو رہا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں، یا تو آزمائش ہے، اور یا تو آپ کو سزا دے رہا ہے اللہ کی، تاکہ تم اللہ سے توبہ کر لو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اور جو ہے سنت طریقے سے اس کا علاج تم کرتے ہو، یا تم شرکی عمل کرتے ہو۔ آگے دیکھیں، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا۔ تو یہ علم کیسا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جادو کرنے سے اور کروانے سے۔ ان کو نفع نہیں دیتا تھا، یہ علم انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور انہیں کوئی نفع نہیں دیتا، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے، انہیں خوب اچھی طریقے سے مانتا ہے، یہ بات بہت اہم ہے، حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا، یعنی اس جادو کو سیکھا، اس جادو کے پیچھے پڑا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ، یہ جادو کا عمل ایسا ہے کہ جس نے اس کو سیکھا، جس نے اس کو کیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور جادوگر یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے اسے
اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. آخرت کا میں جہنم کو انہوں نے قبول کر لیا. کاش وہ جانتے ہوتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کاش وہ یہ بات جانتے ہوتے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ بات ایک ایک تک پہنچا دیں کہ یہ ایسا خطرناک عمل ہے، اس کا کرنا بھی اور اس کا سیکھنا بھی، اس کا کروانا بھی، جو ہمیں اپنے خالق اور مالک سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینے والا عمل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب آئے ہم جادو نہ ہو، جادو سے بچنے کے لیے کیا کریں. پوائنٹ نمبر 3 ہے شاید. جادو سے کیسے بچیں؟ جادو واقع ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا اس سے بہتر ہے کہ جادو واقع ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں اس کا علاج کرایا جائے. یعنی ہمیں پہلے سے ہی اس کو ایسا عمل میں رہنا چاہیے کہ جادو ہم تک لگے ہی نہ. یہ نہ ہو کہ جادو لگ گیا اور اس کے بعد ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں. جیسے کہ ایک مثال ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے نا. ہم پہلے سے ہی پرہیز کر دیں. تو پرہیز کیا ہے؟ نمبر 1، اور یہ سب سے اہم باتیں ہیں. سب سے پہلا عقیدے کی درستگی. اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو انشاءاللہ تعالی جادو نہیں لگے. ہاں اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو وہ آزمائش آئے گی اور منٹوں میں ختم ہو جائے. کیسے؟ وہ ساری پریشانی میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال کر کے اور امت کے لیے آسانی کر دی کہ اگر تمہیں ہو جائے تو تم بھی یہ کر لینا، اور منٹوں میں ہم اس کو ختم کر سکیں. تو یہ ایک آزمائش ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جو سنت طریقہ رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ کرتے ہیں، یا پھر ہم جادوگر کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اپنا عقیدے کی درستگی کریں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جادو نہیں لگ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب تک میرا خالق نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. اول تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کرے اور پختہ طور پر یہ اعتقاد رکھے کہ ہر تکلیف صرف اللہ کی طرف سے ہی پہنچتی ہے. ہر قسم کی تکلیف اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. اور دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. اور یہ جادو بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو پھر ہر قسم کی خیر کے طلب اور تکلیف کی دفاع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہی کے حکم سے لگا ہے تو اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. وہی اس مصیبت سے ہمیں نکال سکتا ہے. چاہے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے. مشیت اللہ ہی کی مشیت سے ہر کام ہوتا ہے. تو مشیت دو طرح کی. ایک تو وہ کہ اللہ نے بندے کو فری ول دیا ہے کیونکہ ایگزام چل رہا ہے ہمارا. تو ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں یا تو وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے یا شریعت کے مخالفت میں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کی آزادی دیا ہے تو اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ اس کی اجازت دے دیتا ہے. اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے، اللہ کی خوشی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اجازت دی. اس لیے وہ برے کام ہو جاتے ہیں، اس لیے مرڈر ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کا زمین ہڑپ کرتے ہیں اور کئی قسم کے فساد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو آزادی دے دیا ہے اور اب اللہ رب العزت ان کا حساب لے گا. دوسرا یہ کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا حکم ہے اور بندہ وہ کام کر رہا ہے تو اس کام میں اللہ کی اجازت اللہ نے دے دیا، اس لیے ہم نہیں کام کر پا رہے ہیں اور اللہ اس سے خوش بھی، اللہ اس عمل سے خوش بھی ہے. تو پہلا ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. دوسرا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اگر ہوا ہے تو اللہ ہی اسے دور کرنے والا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں. اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا سورۃ طلاق من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے چھٹکارے کا کوئی صورت نکال دے گا. اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو چھٹکارے کی کوئی صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دے گا. جیسے کہ دوسرے آیت میں سورہ آل عمران 1، یہ دوسرا عمل کہ ہم صبر کریں، تقوی اختیار کریں. یہ اس میں بھی ویسے تقوی کا بھی حکم ہے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور چاہیے کہ صبر کریں، وَاتَّقُوا، اور ڈریں. اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر، وہ جو بھی مکر کر رہے ہیں، وہ جادو کا مکر کر رہے ہیں، تمہیں کسی کیس میں الجھا دینے کا مکر کر رہے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے کاروبار کو مٹا دینے کا، رشتہ داری توڑ دینے کا مکر کر رہے ہیں، وہ کوئی مکر کوئی کام نہیں آئے. کیا دو فارمولے بتایا اللہ نے؟ صبر اور تقوی.
تیسرا، اللہ تعالیٰ ہی پر کامل توکل و بھروسہ کرے. کامل توکل و بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہونا. کسی نے اگر کوئی جادو کی ایسی چیز گھر کے سامنے لا کر کے پھینک دیا ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کپڑا گم گیا ہے، کپڑا کٹ گیا ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کامل توکل اللہ پر. میرا رب جب تک نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا. دلیل سورہ طلاق آیت نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ پر توکل کر لیے، اللہ کافی ہو گیا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 3. چوتھا، پہلے سے جو تدابیر ہم کو کرنا ہے، جنات و شیاطین سے پناہ مانگتے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیاطین سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعا سکھائی. وقل ربی، اور آپ کہیے اے میرے رب، اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب، یعنی سورہ مومنون آیت نمبر 97 سے 98. اور یوں کہا کرو کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ یہ عمل شیاطین کے ذریعے سے ہی آتا ہے، اسی کا یہ عمل ہے، اور انسان اس کے ساتھ مل کر کے اور نقصان پہنچاتا ہے. پانچواں، اجوا کھجور کا استعمال. اگر ممکن ہو تو جادو سے بچاؤ کے لیے اجوا کھجور کا استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جس نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لی، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو. نہ زہر، اس دن مطلب اس دن اس کی حفاظت ہوگی. بخاری شریف حدیث نمبر 5769، 5769. جو مدینہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور ہے جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے، اور اس کا بیج خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. چھٹواں، روزمرہ کے صبح و شام کے اذکار. اور یہ سب سے اہم ہے کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ عقیدے کو بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہم عقیدہ اپنا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا، تقوی بھی اختیار کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور بھی ہم کو کوشش کرنا ہے. تقوی بہت اہم زیور ہے، اور ہر عمل کے پیچھے تقوی ہی راز ہے. اور اللہ تعالیٰ پر توکل بھی ہمیں کرنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا کرنے والا ہے. شیاطین سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں، اور سب سے اہم یہاں پہ اگر چوک ہوئی تو یہ پریشانی کا باعث بنے گی. اور وہ کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار. صبح شام کے اذکار کی کتابیں بھی آپ کو دی گئی ہیں جتنے بھی طالبات ہیں، اور کلاس کے بعد انشاءاللہ میں اس کی PDF آپ کو دے دوں گا. جس بہن تک نہیں پہنچی ہے، جس طالبات تک نہیں پہنچی ہے، تو اس کا بہت خوب اچھی طریقے سے اہتمام کریں. اور دیکھیں آپ کہ جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے آپ کا عقیدہ بہت مضبوط ہو جائے گا. تو عقیدے کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، جسم کی بھی حفاظت، اور اس قسم کے جادو اور شیاطین اور نصر بد ہر قسم کی چیزوں سے حفاظت ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ فرمائیں، یقیناً وہ مسنون دعائیں یعنی جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیا، اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے. یعنی وہ مسنون دعائیں اور اذکار جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام یا سوتے وقت پڑھنے کے لیے سکھایا ہے، ان کی پابندی کرنے چاہیے، کیونکہ ان کی پابندی سے انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف اور جادو جنات وغیرہ سے کے حملوں سے بھی بچا رہتا ہے. یعنی جس نے صبح کے اذکار پڑھ لیا وہ شام تک ایک ایسے قلعے کے اندر آ گیا کہ اب کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو. صرف ایک دعا کی فضیلت بتاتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. ایک صحابی کو حدیث بتا رہے ہیں، کہا کہ اگر یہ دعا تم پڑھ لو، اور انہیں خود پیرلیسس ہوا تھا، لقوے کا اثر تھا، فالس کا، اور دعا کیا بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعا پڑھ لو تو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا. تو جنہیں وہ بتا رہے تھے وہ ان کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، یعنی شکایت کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ تم تو خود ملوث ہو. تو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، اور اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جھوٹ نہیں. یعنی راوی کون؟ عثمان. کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمات صبح 3 بار پڑھ لیا شام تک ہر قسم کے شر سے وہ محفوظ رہے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس دن میں غصے میں تھا اور میں نے ان کلمات کو نہیں پڑھا تھا، اور اسی دن مجھے فالس کا اثر ہوا، پیرلیسس کا اثر ہوا اسی دن ہوا.
اس سے کیا یہ میں حدیث کیوں لایا کہ آپ کو لگ رہا ہے نا یہ جسمانی بیماری ہے، تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہے۔ جسمانی بیماری، اچانک ہونے والے حادثات، شیاطین نظر بد، انسان کی نظر بد ہو، شیاطین کی نظر بد ہو، یا کسی جادوگر کا جادو ہو، ہر قسم کی چیزوں سے اگر یہ مسنون اذکار زیادہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اور 20-21 دعائیں ہیں صبح پڑھنی، اور اگر آپ ریگولر پڑھتے ہیں 5 منٹ کے اندر یہ پوری دعائیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن نصیحت یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، عقیدے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ سمجھ کر پڑھیں گے تو عقیدے کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں جب آپ عربی پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو یہاں پہ میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں اور آگے چلتا ہوں۔ چوتھا، جادو کا علاج۔ یہ تو تھا کہ ہم نے پہلے سے اس چیزوں کو استعمال نہیں کیا اور کچھ ہم سے حرام کام ہو رہے تھے، اللہ ناراض ہو گیا، یا عقیدے میں بگاڑ تھا، یا صبح شام کے اذکار نہیں کیے، کچھ بھی ایسی چیز ہوئی اور اللہ ناراض ہو گیا، اور اس نے ہمیں، شیاطین اس عمل کو کر رہا تھا اور اللہ نے اس کو اجازت دی۔ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ میرا بندہ توبہ کر لے اور رجوع کر لے تو اللہ رب العزت اس پریشانی سے اس کو دور کر دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آزمائش ہے تو اللہ رب العزت یہ آزما رہا ہے کہ اس پریشانی کے بعد تو کہاں جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، سنت طریقے سے علاج کرتا ہے، یا پھر شرکیہ اور کفریہ کام کر کے تو جادو کا علاج کر، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو ہمیں علاج کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلا وہی طریقہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ جسے بھی یہ پریشانی ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھے، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی توحید صحیح ہو۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جس کسی کو بھی یہ پریشانیاں ہیں وہ سورہ بقرہ جو ہمارا ابھی شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ میں ایڈمیشن لے، سورہ بقرہ کے ختم ہوئے تک بڑے سے بڑا بھی جادو ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے شیطان دیکھ کر کے بھاگتا ہے۔ عمر فاروق کچھ پڑھا نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ راستے سے نکلتے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم نکلتے ہو راستہ بدل دیتا ہے شیطان تم کو دیکھ کر کے، شیطان دیکھ کر کے راستہ بدل رہا ہے، پڑھ نہیں رہے کچھ۔ عقیدہ اگر مضبوط ہو ایسا گھبراتا ہے شیطان، تو اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ کئی طالبات ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایڈمیشن لیا اور قرآن کی تفسیر سمجھ لی، کس سے؟ اس میں کلاس کا کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ اللہ کے کلام سے جڑی، اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے، فضیلت ہے کہ یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا۔ تو پہلے عقیدہ صحیح کریں گے، اور عقیدہ صحیح ہوگا جب ہم قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عمل ہماری زندگی کے اندر ضرور آئے گا، تقوی کی زندگی ہمارے اندر ضرور آئے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن کو کہا ہے شفا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ نبی مکرم سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں، اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا تمہارا قرآن کا جمع کرنا۔ تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، آ گیا تمہارے پاس تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے ایک موعظہ، ایک واعظ، ایک نصیحت جو دلوں میں رکت پیدا کرتی ہے، جو دلوں کو اپیل کرتی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب دل کے اندر جو بھی بیماری ہے، حسد، حب مال، حب شہرت، حب دنیا، ہر بیماری، بغض، نفرت اور جو ہے حسد، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے گارنٹی دیا ہے کہ اس کے اندر۔ لیکن افسوس کہ مسلمان اسی کو سمجھنے سے قاصر ہے، پڑھ رہا ہے بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے، بغیر سمجھے پڑھے ثواب تو ملے گا، زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا، زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کو صحیح کرنا، عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، صحیح حدیث کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سے تقویٰ آئے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا توکل بھی آئے گا۔ یہ سارا کانفیڈنس لیول جو ہے اسی سے بننے والا ہے، توحید سے ہی کانفیڈنس بنتا ہے اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ اور صبح شام کے ہمیں اذکار کرنا ہے۔ اگر یہ بیماری ہو بھی گئی ہے، جادو لگ بھی گیا، تو صبح شام کے اذکار کریں، اس کے اندر وہ سارے ذکر ہے جو آپ کو اس سے نکال دے گا۔ لیکن چند یہاں پر آپ سماعت کریں۔ نمبر 1، جادو کا علاج کرانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جادو بھی ایک بیماری ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ جادو بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 54، کتاب جادو جنات سے بچاؤ کی کتاب، حافظ عمران ایوب لاہوری، صفحہ نمبر 54۔ یہاں پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو دلائل مل جائیں گے کہ یہ بات کہاں سے لی گئی۔ جادو کا علاج کے تعلق سے ایک حدیث دیکھ لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں دوا لیا کرو، بلا شبہ جس ذات نے بیماری پیدا کی ہے اس نے اس کی دوا بھی پیدا کی۔ سبحان اللہ، اس سے کیا پتا چلا؟ ہر بیماری کا علاج، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کینسر کا تو کوئی علاج نہیں، فلاں بیماری، ہر بیماری جو بیماری ہے اللہ ہی نے پیدا کی ہے، شر بھی اسی کی طرف سے، خیر بھی اسی کی طرف، اور اس کا علاج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1754 ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اور جب کسی بیماری کی صحیح دوا مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری دور ہو جاتی ہے، یعنی دوا بھی اللہ کے حکم کی محتاج۔ جب کسی بیماری کی صحیح دوا مل جاتی ہے تو اللہ اگر اس میں حکم دے دیتا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، یعنی صرف دوا سے ختم نہیں ہوگی، دوا لینا ہے، یہ ذریعہ ہے، لیکن یقین اللہ پہ کرنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو یہ بیماری ختم ہو جائے، تو صحیح دوا بھی ہو اور اللہ کا حکم تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2204 2204۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرنا جائز نہیں، یعنی جادو کا علاج کرنے کے لیے آپ جادوگر کے پاس جا رہے ہیں جو آپ سے کالا کپڑا مانگ رہا ہے یا کالا مرغا یا کالا بکرا مانگ رہا ہے یا فلاں چیز مانگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ رات میں بیٹھ کر کے کونے میں اور یہ کالے کپڑے پہن کے یہ پڑھنا، یا قبرستان میں جا کر کے یہ پڑھنا، اور ایسا کرو ویسا کرو، جو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کیا دلیل ہے حضرت اس کی، تو دلیل نہیں دے گا۔ آپ یہ جو عمل بتا رہے ہیں کیا رسول اللہ نے یہ بتایا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرض پر مبتلا کر کے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان ایسے علم سے بہت دور ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنا ایمان بھی گنوا رہا ہے اور دولت بھی۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب وہ پیسے نہیں لیتے، تو آپ مجھے بتائیں کیا ابلیس پیسے لیتا ہے؟ پیسے نہیں لیتا تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ کیا وہ سچا ہو جائے گا؟ شیطان پیسے نہیں لیتا آپ سے، اس کو تو آپ سے حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، آپ کا ایمان ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو کوئی شخص پیسے نہیں لے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کی دلیل ہونا چاہیے۔ تو جادوگر کے پاس نہ جائیں۔ اچھا، جادوگر کی پہچان جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آپ سے کپڑا مانگے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو شیطان کے ذریعے سے علاج کرنا ہے، اور شیطان ڈائریکٹ نہیں جا سکتا۔ اگر وہ صرف نام بتائے گا تو اس نام کے بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کپڑا لے کر کے آؤ، اس کے جسم سے لگا ہوا، تو کپڑے میں ہماری سینٹ، ہمارا جو پسینے کی بو ہوتی ہے، اور اس پسینے کی بو سے وہ شیطان ہم تک پہنچتا ہے، پھر وہ تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ وہ جادوگر اسے پہنچا رہا ہے۔ اور وہ جادوگر اسے کیا بولتا ہے پتا ہے؟ موکل، میرے پاس اتنے جنات ہیں۔ کیوں ہے جنات تیرے پاس؟ کوئی اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے تو اس کے لیے تو اللہ کافی ہے، جو بھی مصیبت پریشانی وہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ کسی کو قبضے میں نہیں کرتا، یا کسی قبضے میں نہیں آتا، کسی شیطان کو قبضے میں نہیں کرتا کہ اتنے بار پڑھ کر لو، اتنے بار کونے میں بیٹھ کے یہ پڑھ لو، ایک شیطان تمہارا جو ہے جنات تمہارا غلام ہو جائے گا اور اس سے جیسے چاہنا ویسا کام کرانا۔ یہ سب جادو ہے، کسی کو اپنے بس میں کرنا، بس میں نہیں کرتے، وہ شیطان تمہیں اپنے بس میں کرتا ہے، وہ ایسے ایسے عمل کرواتا ہے یہ جادوگروں سے، ایسے ایسے خبیث عمل، یعنی ایسے عمل کرواتا ہے جس سے اللہ سخت ناراض ہو، ایسے عمل کرواتا ہے۔ میں اس کو بتانا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جادو سیکھنے کے لیے وہ عمل کر لے، اس لیے بتانا، یعنی ایسے غلیظ عمل کرواتا ہے جس سے اللہ بہت زیادہ ناراض، اور پھر شیطان جو ہے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بتاتے وہ کیا کرنا، پھر یہ مل کر کے کام کرتے ہیں۔ تو جادوگر کو کیسے پہچانیں گے کہ وہ آپ سے کپڑا مانگ رہا ہے، یا پھر وہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے؟ کیوں پوچھے نا ماں کا نام پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جیسے آپ مجھے یہ کہیں کہ مجھے جادو ہو گیا، آپ دعا کر دیجئے، آپ دم کر دیجئے، آپ رقیہ کر دیجئے، تو میں آپ سے نام پوچھوں گا ماں کا؟ کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو دم کر رہا ہوں، اللہ رب العزت سب جانتا ہے، کیونکہ میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں نا۔ تو جو صحیح علاج کرنے والا ہے وہ ماں کا نام نہیں پوچھے گا۔ ٹھیک، تیسرا ہے وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ کے شوہر کی اجازت ہے کہ نہیں۔ جو بھی شرعی دم کرتا ہے، صحیح علاج کرتا ہے کتاب و سنت سے، وہ اگر کوئی خاتون آئی ہے تو کہتا ہے کہ اپنے باپ سے اجازت لے کے آؤ، اور اگر شوہر والی ہو تو شوہر سے اجازت لے۔ اچھا ٹھیک، اس کے بعد وہ ایسے کلمات پڑھتا ہے جو سنائی آتے ہیں، اور وہ سارے کلمات قرآن کے ہوتے ہیں اور حدیث کے ہوتے ہیں، چھپ کر کے نہیں کرتا، وہاں منہ بند کر کے نہیں کرتا۔ اور کیسا کرتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، وہ عقیدے کا جاننے والا ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ اس قسم کے جو کرتے ہیں وہ نماز سے دور ہوتے ہیں، گندے کپڑے میں ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اور اس قسم کی کئی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ عورتوں کی لائن لگی۔ اچھا، وہ دم کر رہا ہے چہرہ کھول کر کے، حاضر کر رہا ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، پیر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، پیر جو ہے اس کے کبھی ہاتھ میں رکھ رہا ہے، کبھی پیٹ میں، اور
کئی قسم کی بدتمیزیاں کرتا ہے، جبکہ جو شرعی دم کرتا ہے وہ جو ہے چادر اڑا کر کے دم کرے گا، وہ کہے گا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لو، کیونکہ وہ تقوی کے ساتھ ہے نا، وہ ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں بات زیادہ نکل گئی۔ اچھا، اور کیا ہے طریقہ کہ یہ آپ سے ایسی چیزیں بلوائے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فلاں چیز لے کے آؤ، کوئی دلیل نہیں، آپ اس سے پوچھ لیں حضرت ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ، کوئی دلیل نہیں، گٹھان باندھ کر کے دھاگے میں دے رہے ہیں، کیا دلیل صاحب، کب کیا رسول اللہ نے ایسا، صحابہ نے کب کیا ایسا؟ چلیں آگے چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے نشرہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت سنیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرانے، نشرہ کسے کہتے ہیں؟ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرانے کے متعلق دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی کام ہے، منع کر دیا، شیطانی کام میں تم میرے کو داخل نہیں ہونا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3868، 3868۔ تو پھر کیسے علاج کریں؟ معالج جو اس کا علاج کرنے والا ہے اس سے علاج کرایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے پرکھ لیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، صحیح مسلک و منہج پر ہے یا نہیں، یہ اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دلائل کے ساتھ یہ علاج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک اور چیز سنیں، اور ابھی میں آخر میں آپ کو علاج بتانے والا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ اکبر، اتنا آسان علاج تھا اور ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اگر کوئی معالج اور متقی، معالج یعنی علاج کرنے والا، رقیہ کرنے والا، یعنی اس شیاطین معاملے کو خوب اچھے سے جاننے والا، پرکھنے والا، اگر کوئی نہ ملے، نہیں ملتا ہے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، بے صبر نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ دور کرے گا، صبر، ان اللہ مع الصابرین، صبر، کیونکہ یہ تقدیر کا حصہ ہے، اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے، اس پہ صبر کریں۔ صبر کا کیا فائدہ؟ صرف ایک حدیث بتا کر کے میں آگے چلتا ہوں کیونکہ وقت اب ختم ہونے پر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا، میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ اللہ، دنیا میں کہہ رہے ہیں، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیں، ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاہ رنگ کی عورت جنتی ہے، یہ کالے کلر کی جو عورت ہے یہ جنتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ پر مرگی کے حملے ہوتے ہیں، مرگی یعنی فٹس آتی ہیں، اور میرے کپڑے جسم سے دور ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس سے فکر کیا ہے کہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ میں ہوش کھو دیتی ہوں، اور اس میں ہاتھ وغیرہ اینٹتے ہیں فٹس میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے کپڑے میرے جسم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ غور کریں، کپڑے کیسے جسم سے دور ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو دوپٹہ ہے وہ ہٹ جائے گا، چہرہ کھل جائے گا، چادر ہے وہ ہٹ جائے گی، کپڑے تو نہیں اتر سکتے۔ آپ حدیث پہ غور کریں کہ یہ خواتین کیسی ہوا کرتی تھی، یہ ایسی مرض میں جس میں اسے ہوش نہیں ہے، اور شرعی عذر ہے اس کے، کیونکہ اسے ہوش نہیں ہے، اور چہرے سے اور اس کے سینے سے یا اس کے جسم سے چادر ہٹ گئی ہے، اور وہ شرما رہی ہے۔ یہاں پر ہوش میں رہنے کے باوجود اور کپڑے اتارے جاتے، کم کیے جاتے، سنیں آپ، اور میرے کپڑے جسم سے دور ہو جاتے ہیں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر اور تیرے لیے جنت ہے، اگر تو صبر کر لے گی تو جنت ہے، اور اگر چاہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے عافیت کے لیے دعا کرتا ہوں، صبر کرے گی جنت ملے گی، اگر چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا میں صبر کرتی ہوں۔ اس نے مزید کہا، یعنی اے رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں اس بیماری سے، لیکن ایک چیز کر دیجئے، اس نے مزید کہا کہ میرے کپڑے اتر جاتے ہیں، دعا کیجئے کہ میرے کپڑے نہ اترے۔ بتائیں ایسی حالت میں بھی اس کو کیسی شرم و حیا ہے کہ بس یا رسول اللہ اتنا کہہ دیجئے، اتنی دعا کر دیجئے کہ میرے کپڑے نہ اترے، اور یہاں پہ ہوش میں کپڑے کم کیے جا رہے ہیں، کس قدر فرق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ اس لیے ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ جسے جنتی دیکھنا ہے اسے دیکھ، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 5652 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2576۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جس میں شکایت نہ ہو، اور ہم دیکھ لیں صبح سے شام تک کس قدر تقدیر پر شکایتیں ہوتی ہیں، جو چیز اللہ نے طے کر دی اس پہ کس قدر شکایت ہوتی، جو اللہ نے نعمتیں دی اس کے بارے میں ہماری زبان نہیں کھل رہی کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، اور جس میں اللہ نے روک لیا اس میں حکمت ہے
क्यों नहीं दिया उसने अल्लाह ने तुम्हें वो चीज, उसमें हिकमत है। इंशाअल्लाह ताला कभी क्लास में वो बात आएगी आगे चल। और बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, आप चाहते हैं कि निकल जाए, कि जादू निकल जाए, क्या करें? दम करें, रुकिया करें, खुद अपने ऊपर दम करें। अच्छा, इसमें कुछ मुआलिज जो इलाज करने वाला है उसके लिए कुछ हिदायतें भी हैं। अगर वो किसी के लिए इलाज कर रहा है तो उसके लिए कुछ हिदायतें हैं। यानी एकदम से इस मामले में हमें नहीं कूदना चाहिए, हमें उसके जो हमारे बाकायदा उस्ताद हो और वो हमें सिखा रहे हैं कि इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। और सबसे अहम चीज तो यह है कि हमारा अकीदा सही है कि करने वाली जात अल्लाह की है, बस आप अल्लाह का कलाम सुना दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर उसे शिफा अता करेगा। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, या हम अगर अपने बच्चे को पढ़ करके या किसी को पढ़ रहे हैं कि उसे इफाका हो जाए, तो सूरह फातिहा नंबर 1, नंबर 2 फटाफट नोट करते जाएं क्योंकि अब 2-3 मिनट बचा है हमारे पास। सूरह फलक और नास मौज़तें जो आज हमारी क्लास का हिस्सा है, और हदीस दुआए जिब्राइल इस्लाम ने जो दुआ पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ली शैइन यूज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनि हासिदिन अल्लाहु यशफ़ीका बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2186, तिरमिज़ी हदीस नंबर 972 आयत। सूरह इखलास भी पढ़ना चाहिए। सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 5, सूरह बकरा की आयत नंबर 102, सूरह बकरा की आयत नंबर 164 से 163, सूरह आले इमरान आयत नंबर 19, 18 और 19, सूरह आराफ आयत नंबर 117 से 122, सूरह यूनुस आयत नंबर 81-82, सूरह ताहा आयत नंबर 69, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयतें, सूरह साफात आयत नंबर 1 से 10, सूरह अहकाफ आयत नंबर 29 से 32, सूरह रहमान आयत नंबर 33-36, सूरह हश्र आयत नंबर 21-24, सूरह जिन आयत नंबर 1 से 9। ये सूरत का अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे ना तो अकल हैरान हो जाएगी। सारी आयतें जो है वो अकीदे से रिलेटेड है, यानी आपका अकीदा सही हो। चले, क्योंकि आज हमारी क्लास का जो मौजू है सूरह फलक और नास है, तो सूरह फलक और नास से कैसे ये जादू जो है बिल्कुल खत्म होता है मिनटों के अंदर, ये देखते हैं। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 611। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का बयान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया, हत्ता कि आपको ख्याल होता था, मतलब जादू का असर कितना हुआ था, हत्ता कि आपको ख्याल होता था कि आप अज़वाज मुताहरात यानी अपनी बीवी के पास गए हैं या नहीं, लेकिन आप नहीं गए होते। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि मैं चला गया हूं, लेकिन वो नहीं गए होते। यानी सिर्फ इतना असर होता था। बताने का मकसद यह है कि शरीयत में कोई असर नहीं हुआ। कोई ये ना समझे कि शरीयत की किसी बात में आप भूल रहे हैं या शरीयत में कुछ गड़बड़, कुछ नहीं, सिर्फ इतना असर हुआ था कि आप ये भूल जाते थे कि मैं अपनी बीवी के पास गया हूं या नहीं गया हूं, और उसमें फिर आप बड़ी टेंशन में रहने लगे, फिक्र और परेशानी में रहने लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल रहा हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत गौर से सुनिए, इस हदीस के अंदर बहुत सारी नुकात है, लेकिन इसलिए मैं बहुत सरसरी तौर पे चल रहा हूं। आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने अल्लाह ताला से जो सवाल किया था उसने मुझे उसका जवाब अता फरमाया। सवाल किया था यानी दुआ, कि अल्लाह ये परेशानी मुझे हो रही है और मैं भूल जा रहा हूं, मैं बीवी के पास गया नहीं गया, तो अल्लाह से मैंने सवाल किया था, तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया। कैसे दिया? मेरे पास दो शख्स आए, यानी ख्वाब में 2 शख्स आए, और उनमें से एक मेरे सर के पास और दूसरे दोनों पांव के पास बैठ गए, और जो सर के पास बैठे हुए थे उसने दूसरे से कहा कि इस आदमी को क्या हुआ, इस शख्स को क्या हुआ है? तो उसने जवाब दिया कि इन पर जादू हुआ है। उसने पूछा किसने जादू किया? तो उसने जवाब दिया लबीद ने। ये यहूदियों की खलीफ खानदान से है, यानी ये यहूदियों में से था और मुनाफिक था, यानी बज़ाहिर इसने इस्लाम मुसलमान होने का ड्रामा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, वैसे कपड़े पहन लिए थे और मुसलमान जैसे कलमात वगैरह पढ़ रहा था, लेकिन अंदर से ये यहूदी था और ये बुग़्ज़ और अनाद की वजह से आया था और उसने जादू किया था, और वलीद उसका नाम। उसने पूछा कि किस चीज में जादू किया, मतलब जो पैर के पास बैठे और जो सर के पास बैठे वो आपस में बात कर रहे हैं, रसूल अल्लाह सुन रहे हैं, किस चीज पे किया? उसने बताया कि कंघी में, और कंघी करने से गिरने वाले बाल पे। देखें, आई हुई बात कि गिरने वाले बाल से वो उसने वहां पहुंचा। फिर उसने पूछा कि कहाँ जादू किया है? उसने बताया कि नर खजूर के खुश्क गोसे में, मतलब वहां पे जादू करके इसने डाला है।
اور اسے کنویں میں پھینک دیا۔ دیکھیں آپ، یہی لوگ بھی ایسی بولتے ہیں، یہ ہم نے لکھا کر کے دیے، پتھر میں گڑا دینا، پہاڑ پہ جانا وہاں گڑا دینا، اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی کیا کیا تھا، اس گوشے میں ڈال کر کے اور پانی میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، یعنی جب آپ بیدار ہوئے تو اس کنویں پر تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے اس سے جادو کا اس جادو کو نکال دیا، مطلب اس میں سے وہ نکال دیا، اور آپ نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، یعنی خواب میں آپ کو دکھا بھی دیا گیا تھا، اس کا پانی مہندی کی طرح سرخ ہو چکا تھا، یعنی اس کے پانی کا رنگ بدل گیا تھا، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر شیاطینوں کے سر کی طرح تھے، چنانچہ اسے باہر نکال لیا گیا، مطلب جس چیز میں اس نے جادو کیا تھا اسے باہر نکال لیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اسے پھیلا کیوں نہ دیا، مطلب اس بات کو آپ کو بتانا تھا کہ اس نے ایسی ایسی حرکت کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، نبی مکرم کا اخلاق دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کے بارے میں شر کو پھیلاؤں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7565، 7565۔ کس نے کیا، کیا کیا، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ نے شفا دے دی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب آخری بات، اس پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس حدیث پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے جادو کے اثر کو زائل نے ختم کرنے کے لیے موعظتین صورتیں نازل ہوئی، یہی 2 صورتیں نازل ہوئی جو اگلی کلاس کا ہمارا حصہ رہے گی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام موعظتین صورتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ سے کہا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھ کر پھونکتے جاتے، ایک ایک آیت پڑھ کر پھونکتے جاتے، اور جادو کی گرہ کھلتے جاتی، اور یوں تمام گرہ کھل گئی، اور آپ سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ کتنی بڑی چیز لگ رہی ہے، علاج کتنا آسان ہے، لیکن معلوم نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے، تو پریشان ہو رہے۔ کیا کرنا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے چلے گئے، اور جادو کی جو گٹھانے تھی وہ کھلتے چلے گئی۔ صحیح سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 2761، 2761، طبرانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201، حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 360۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ ایک تو علامہ البانی نے اپنے سلسلۃ الصحیح میں اسے لے کر کے آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر جب جادو ہوا تھا تو موعظتین نازل ہوئی، فلق اور ناس نازل ہوئی، اور اس نے 11 گٹھان ماری تھی، اور سورہ فلق میں 5 آیتیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں، 11 آیتیں، ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے، اور وہ جادو زائل ہوتے جا رہا تھا، ختم ہوتے جا رہا تھا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ صبح شام کے اذکار پڑھیں، اس میں موعظتین ہیں، اور بھی چلتے پھرتے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھ کر کے، اور سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ ایک ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اس کو صحیح احادیث کی روشنی میں ان آیتوں کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اسے سمجھنے، اس پہ مزید ہمیں غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔